اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین جو وعدہ کر آئے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ ہم اپنی بھی جانیں دیں گے، اپنے بچوں کی بھی جانیں دیں گے، اب ان کا حال دیکھیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کس نہج پر فرمائی، وہ بڑی قابل توجہ ہے۔ اور پھر اسی تناظر میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے وعدہ کو وفا کرنے کے لیے اپنے بچوں کی تربیت ہی اس نہج پر فرمائی کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جنگ پر چلنے لگے تو دو بچے آ جاتے ہیں، ایک قد میں بڑا، ایک اس سے چھوٹا، دونوں بھائی آ گئے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، آقا ہمیں بھی لے کر چلیں۔ ہائے ہائے ہائے، قربان جاؤں، کیا جذبہ تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں بیٹے، تم چھوٹے ہو، تم ابھی نہیں جا سکتے۔ بڑے نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں تو اس سے بڑا ہوں، مجھے تو ساتھ لے چلیں۔ اس کی بہت منت اور سماجت کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا اور فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے، تم چلنا، لیکن یہ چھوٹے ہیں، یہ بچے، بیٹے تم یہیں رہو۔ اب وہ اٹھ کر واپس آ گئے اور گھر آ کر وہ بچہ رونے لگا، اور اس نے بڑے بھائی کو کہا کہ بھائی، آپ کا تو شہادت کا چانس بن گیا ہے اور میں تو اس سعادت سے محروم رہ جاؤں گا۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ دوبارہ چلیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، اور میں جا کر عرض کروں گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس کو قد بڑا دیکھ کر اس کو رکھ لیا، یا رسول اللہ میں تو اس سے طاقت میں زیادہ ہوں، چھوٹا ضرور ہوں لیکن طاقت میں زیادہ ہوں، تو آپ چاہیں تو میری کشتی کروا لیں اس سے۔ تو میرے بھائی، اگر تو کشتی کی نوبت آ جائے تو مجھ سے ہار جانا، تیرا چانس تو ویسے ہی بن چکا ہے، میرا بھی بن جائے گا۔ دونوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں پہنچ گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، چھوٹے نے عرض کی یا رسول اللہ، میں اس سے طاقت میں زیادہ ہوں، قد میں ضرور یہ مجھ سے بڑا ہے لیکن طاقت میں اس سے زیادہ ہوں، آپ مجھے لے کر چلیں۔ حضور نے فرمایا بیٹے تم چھوٹے ہو ابھی۔ اس چھوٹے بچے نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی والدہ کو دیکھتا ہوں کہ وہ صبح جب چولہے میں لکڑیاں لگاتی ہیں تو بڑی لکڑیاں آگ نہیں پکڑتی، جب تک وہ چھوٹے تنکے نہ لگائے۔ جب چھوٹے تنکے اس میں لگاتی ہیں تو وہ چھوٹے تنکے آگ پکڑ لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر بڑی لکڑیاں بھی آگ پکڑ لیتی ہیں۔ اب دیکھیں دلیل دے رہے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ میرے آقا پہلے سے جانتے تھے، اور ان کی اس گفت و شنید کو بھی جو وہ گھر بیٹھ کر رہے تھے اس کو بھی جانتے تھے اور دیکھتے تھے اور مسکرا رہے تھے۔ اس نے جب یہ دلیلیں دی حضور بڑے خوش ہوئے، اور پھر اس نے دلیل دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری اور اس کی کشتی کروا لیں یا رسول اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، اور اس کی تڑپ کو دیکھتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چلو کشتی کرو۔ ہائے ہائے، اب وہ دونوں کشتی کرنے لگے اور ایک دوسرے کی باہوں میں بائیں اور گردن میں گردن ہاتھ ڈالا تو وہ چھوٹا عرض کرتا ہے کہ بھائی اپنے وعدے کی لاج رکھنا، تو نے وعدہ کیا تھا کہ میں جان بوجھ کر گر جاؤں گا۔ بڑے نے کہا بھائی فکر نہ کر، بس قصہ مختصر، لڑتے لڑتے اس چھوٹے نے بڑے کو گرا دیا اور وہ بھی جان بوجھ کر گر گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہارنے پر بھی خوش تھے، کیونکہ جانتے تھے نا کہ یہ جان بوجھ کر ہار رہا ہے تاکہ میرے بھائی کا چانس بن جائے۔ اور چھوٹے کے جیتنے پر خوش تھے کہ کتنی اس کو تڑپ اور لگن ہے شہادت کی،
कोई खेल तमाशे के लिए तो नहीं जा रहे थे, जान देने के लिए जा रहे थे। मेरे आका बड़े खुश हुए और फरमाया बेटे तुम भी चलना। दोनों खुश हो गए। अब मैं ये पूछता हूं कि ये क्या शय थी? ये फैजान नजर था या कि मकतब की करामत थी? ये फैजान नजर भी था, ये सहाबा कराम की अपने बच्चों को तरबियत भी थी, हुजूर की कर्म नवाजी भी थी, हुजूर की संगत और सोहबत भी थी। जो वो बच्चे हुजूर की संगत और सोहबत में आकर बैठते थे, सहाबा कराम ने भी अपने बच्चों की उसी नहज पर तरबियत फरमाई जो वो हुजूर अलैहिस्सलाम से मक्का पाक में बैठकर ये वादा करके आए थे कि या रसूल अल्लाह, हम अपनी गर्दनें तो देंगे ही, अपने बच्चों की भी गर्दनें देंगे। अब उन्होंने तैयारी तो करनी थी ना, आखिर बच्चों को तैयार तो करना था ना। अगर बच्चों की तरबियत इस नहज पर नहीं होती तो कभी भी ये जो मार के सर हुए हैं, ये कभी भी सर ना होते। है ये हुजूर अलैहिस्सलाम ने इस वजह से मदीना पाक को बसाया। ये अब हम चाहते हैं कि हमारा सीना भी मदीना बने, अच्छी बात है। तो क्या हमारे अंदर ये जज्बा है कि हम, वो तो सहाबा कराम तो हिजरत हबशा से खींचकर हुजूर अलैहिस्सलाम को मदीना पाक ले गए और यसरब को मदीना जा बनवाया। हम चाहते हैं कि या रसूल अल्लाह, आप हमारे सीने में भी तशरीफ लाएं, और कभी झांक कर नहीं देखा कि इस सीने में कितनी जड़ी बूटियां हैं। क्या ये इस काबिल है कि हुजूर अलैहिस्सलाम इसमें कदमैन शरीफैन रखें? लोगों का बुग़्ज़ इसमें है, हसद इसमें है, तकब्बुर इसमें है, इनाद इसमें है, लालच इसमें है, तमा दुनिया की इसमें है, हजारों की किस्म की जड़ी बूटियां इसके अंदर मौजूद हैं, बीमारियां मौजूद हैं। चलो कुछ तो साफ करो, बाकी हुजूर अलैहिस्सलाम के तशरीफ लाने से साफ हो जाएंगी। एक कदम तो हम उठाएं, कम से कम जो चीज हमारे बस में है उसको तो कम से कम खत्म करें। मुनव्वर ये दिल बाद में जब होगा जब हुजूर के कदमैन शरीफैन लगेंगे। तो जरूरत इस अमर की है दोस्तों कि हम इसको साफ करें।